الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء و تمام مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین و رحمت للعالمین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور سلام آپ کے اہل بیت پر اور تمام متبعین پر۔ موت کے بعد کیا ہوگا، گزشتہ کچھ جمعوں سے آپ کے سامنے تذکرے ہو رہے تھے، لیکن حقیقت میں موت کے بعد کیا ہوگا اس پر ہم آئے نہیں تھے۔ اب انشاءاللہ ہم اصل موضوع پر آتے ہیں۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آدمی کا آخری وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ قیامہ میں، اذا تفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى۔ یہ یاد رکھ لیجئے، قرآن مقدس کی تلاوت گھروں کو جا کر کے بھی کیجئے۔ یہ مہینہ خود قرآن کا مہینہ ہے، کم سے کم ایک مہینہ غنیمت جان لیجئے، قرآن کا ایونٹ ہے۔ سال بھر کا جو ایک مہینے کا ایونٹ ہے، خاص ایونٹ ہے قرآن کے لیے اللہ کے پاس، تو کم سے کم قرآن کو وقت دے دیجئے، گھروں کو جا کے پڑھیے۔ سورہ قیامہ کے یہ اس منظر کو بہت اچھے سے پڑھیے۔ جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اللہ نے فرمایا اذا تفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اب تمہارے رب کی طرف چلنے کا وقت ہے، چلو۔ اب جو کافر ہوگا اس کے لیے ہے وہ دھمکی، وعید، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى۔ نہ نماز پڑھا، نہ صداقت کی، نہ سچ جانا اللہ کی باتوں کو، اکڑتا رہا، تن تناتا رہا، زمین میں گھر والوں میں مگن رہا، اچھا نہیں کیا، بہت برا کیا، بہت برا کیا، بہت برا کیا۔ یہ جو بار بار آپ کو سنایا جاتا ہے، ایک ایسا نقشہ کھینچتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہر ایک کے سامنے پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، کہ معنی مختلف مفسرین مختلف کرتے ہیں۔ ایک تو حقیقی معنی آپ جانتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تکلیف سے روح نکلتی ہے تو پیروں کو پیر ملا کے تکلیف سے رگڑتا ہے، روح نکلنے نہیں پاتی ہے تو پیر سے پیر رگڑتا ہے، پنڈلی سے پنڈلی لپیٹتا ہے، بڑی تکلیف سے اس کی روح خارج ہوتی ہے، نکلتی جاتی ہے۔ انگوٹھوں سے شروع ہوتی ہے پیروں کے نکلنا، کھینچنا۔ وہ جو تکلیف ہے روح کے نکلتے وقت کی، وہ آپ اور ہم اس وقت تو کبھی محسوس نہیں کر سکتے، نہ اس کو جان سکتے ہیں، اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ ہوگا۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کے دکھا دیا۔ دوسرا اس کا معنی مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دو چیزوں کا جمع ہو جانا بھی مراد ہے اس سے، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جانا، جیسے ایک پیر دوسرے پیر سے جمع ہوا مل گیا، ویسے دو چیزوں کا جمع ہو جانا بھی مراد ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ دنیا کی آخری گھڑی ہے اور آخرت کی پہلی گھڑی ہے، یہ دونوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا، اس لیے بھی اس کو پنڈلی سے پنڈلی کا لپٹ جانا کہا گیا ہے، واللہ اعلم۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ دو دن اس دن دو گھڑیاں اس وقت جمع ہو گئی ہیں۔ دنیا کی رخصتی کا وقت ہے، آخری وقت ہے، اور آخرت کی منزل کا پہلا وقت ہے جہاں فرشتے اس کو لے جانے کے لیے آ چکے ہیں۔ ابھی جو فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے، اس کو بہت اچھی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ نے کئی الگ الگ مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک تو وہ بہترین خوشخبریاں ہیں اللہ والوں کے لیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔
یہ سورہ فصلت میں ہے، سورہ حامیم سجدہ، اسی کا نام فصلت بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ اپنا رب، اپنا پالنہار، اپنا پروردگار، اپنے موجد، اپنے وجود کا مالک، اپنا کرتا دھرتا سارا کریڈٹ ایک عظیم ہستی کو، اپنے معبود برحق اللہ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، پھر کوئی شے، کوئی چیز، کوئی قوت ان کو اپنے اس عقیدے سے، اپنے اس تصور سے ان کو ہٹا نہیں سکتی، کتنی بڑی مصیبت ان پر آ جائے، کوئی طاقت زور لگا لے، اللہ کے ان غلاموں کو اپنے رب کے عقیدے سے کوئی چیز ان کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی، ٹھس سے مس نہیں کر سکتی۔ وہ لوگوں کے لیے اللہ یہ بشارت سنا رہے ہیں، ثم استقاموا، جو پھر استقامت سے ڈٹ جاتے ہیں مجھے ہی رب مان کر کے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر جب فرشتے اترتے ہیں تو کیا اترتے ہیں دوستو؟ فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تم بالکل خوف زدہ مت ہو، تم غمناک نہ ہو، خوشخبریاں سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج تمہیں ہم وہ جنتوں میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم ہی تمہارے دوست دنیا میں بھی تھے، رفیق تھے، ہم تمہارے رفقا تھے۔ تم محسوس کرتے تھے ایمان والو ہم کو، ایمان والے محسوس کرتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن محسوس اللہ کی مددیں محسوس ہوتی رہتی ہے گائے بگائے۔ بہت مصیبت میں ہے، اپنے رب کو پکارا، ایسی سکینت طاری ہوتی ہے تو ایمان والا محسوس کر لیتا ہے کہ یہ سکینت اللہ کی وہ مخلوق فرشتے لے کر کے پہنچ گئے، راحت مل گئی، اللہ نے دعا قبول کر لی، ایمان والا محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہی کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ہم ہی تمہارے رفقا تھے، تم کو ہم تسکین دیتے رہتے تھے گائے ماں، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم ہی تمہارے اب ساتھی ہوں گے، جو سب سے اچھے ساتھی بنیں گے ہم تمہارے۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور یہ کہتے ہیں کہ اب اس جنت میں تمہارے شہوانی خواہشات کا پورا میٹیریل ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ شہوت ہی تو ہے جو ناش کر دیتی ہے، سروناش کر دیتی ہے، ستیہ ناش کر دیتی ہے نا، شہوت کے پیچھے ہی تو ساری تباہیاں ہو رہی ہے نا، یہ شہوت ہی تو ہے جو تباہ کر رہی ہے انسان کو، نفسانی خواہشات کا بندہ بنتے جا رہا ہے انسان۔ افرأیت الذی من اتخذ الہ ہواہ، قرآن مقدس میں اللہ کا سوال ہے، اے میرے نبی، میرے حبیب محمد، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو اپنے ہی خواہشوں کو اپنے معبود بنا کے بیٹھ گیا ہے؟ معبود کا درجہ، معبود کا مقام، یعنی بندے مومن کے نزدیک اس کے معبود کا مقام یہ ہے کہ صرف اس کا معبود اس سے راضی رہے، ساری دنیا ناراض ہو جائے ٹھینگے سے۔ مومن بندے کی یہ صفت ہوتی ہے، یہ اس کی سوچ ہے، اس کا نظریہ ہے مومن بندے کا، کہ میرا رب کسی قیمت پہ ناراض نہ ہونے پائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، یہ اس کا کانسیپٹ ہے جی، ہے نا بھائی؟ تو یہی وہ بات ہے جس کو اللہ نے وہاں پر بیان کیا۔ مگر ایک ایسا بندہ ہے محمد، ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اپنی خواہشوں کو میرا درجہ دے کے بیٹھ گئے، مجھے راضی کرنے کے بجائے انہوں نے نفس کی خواہشوں کو پورا کیا ہے، میری خواہش کو پیچھے ڈال دیا، تو میرا درجہ انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو دیا۔ یہ بدترین لوگ ہیں۔ مگر ایک مومن بندہ صرف اپنے رب کی رضا کو ترجیح دے رہا ہے۔ خوبصورت ترین عورت کھڑے ہو کر کے بند کمرے میں دروازہ بند کر کے اس کو دعوت زنا دے، وہ پلٹ کر کے دوڑتا ہے اگرچہ کہ اس کا کرتا پھٹ جائے پیچھے سے۔ میں میرے رب سے ڈرتا ہوں، خوبصورت عورت بھی مجھے نہیں چاہیے میرے رب کی ناراضگی کے بدلے، میں میرے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مقدس میں آپ کو واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں؟ اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ آپ کہانیاں سن کر کے لطف اٹھائیں اور کانوں کو اپنے جو ہے
تسکین پہنچا لے کہانیوں کے ذریعے سے. کہانیاں قصے نہیں ہیں، یہ واقعات، حقیقی واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ توبہ کر کے استغفار کر کے ان بندوں کے نقش قدم پر چلیں. یہ قرآن کا مقصد ہے پڑھنے کا. اگر آپ قرآن کے پڑھنے کے مقصد کو نہیں پورا کرتے تو آپ قرآن ہی نہیں پڑھتے. کیا فائدہ آپ کے قرآن کے پڑھنے کا؟ پھر یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یوں ہی تو نہیں سنایا اللہ نے. تو ایک بندے مومن شہوت کو اپنی قابو میں رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے، شہوت کو دبا کے رکھتا ہے. فرشتے اس کو یہ کہتے ہوئے آتے ہیں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہارے لیے اب یہ جنت میں تمہاری شہوت کے سب سامان اللہ نے مہیا کر دیا ہے، جس کو تم نے دنیا میں صبر کے ساتھ روک لیا تھا اپنے رب کے خاطر. خوبصورت عورتیں، کیا تم خوبصورت عورتوں کا تصور کر سکتے ہو؟ حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی مانند ہے. نہ کسی جن نے کبھی تصور کیا، نہ کبھی کسی انسان نے ان کی خوبصورتی کا تصور کیا. وہ ہے تمہارے لیے اس جنت میں. آؤ اس جنت میں اب. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. تمہارے نفس کے، تمہارے فطرت کے، تمہارے خواہش کے جتنے مدعے تھے نا، فطری تقاضے ہوتے ہیں نا، فطرت کا تقاضا، فطرت کی خواہش، تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جو فطری خواہشات تمہارے اندر امنگیں مارتی تھی، جو تمہاری مدعا تھا دنیا میں، جس کو تم نے اللہ کی رضا کے لیے روک کے رکھا، اپنے آپ کو صبر کرے رکھے، لکم فیہا ما تدعون، جو بھی تم مانگو گے، جو طلب کرو گے، تمہاری ہر طلب کو یہاں پورا کیا جائے گا اس جنت میں. اب تم کو کوئی صبر کرنا نہیں، کہیں برداشت نہیں، کہیں رکنا نہیں ہے. اب تم کو جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، سب کچھ تمہارے لیے مہیا ہے اس جنت کے اندر. نزولا من غفور الرحیم. آج کی مہمانی کس کی مہمانی ہے، کس کی مہمان نوازی ہے جانتے ہو؟ کون میزبان ہے آج تمہارا؟ تم کس کے مہمان بن رہے ہو؟ تم کیا اندازہ کر سکتے ہو اس میزبان کی میزبانی کا؟ پوری دنیا و آسمان و زمین نے کبھی ایسا میزبان نہیں دیکھا ہوگا، ایسا مہمان نواز کہیں نہیں دیکھا ہوگا کسی نے. نزولا من غفور الرحیم، اس زبردست غفور الرحیم کی مہمان نوازی ہوگی آج، جس کو سورہ یاسین میں کہا سلام من غفور الرحیم. تمہارے لیے سلام ہے اس اللہ کی طرف سے، سلام ہی سلام ہے، سلام ہی سلام ہے. آؤ اس کی طرف. یہ بشارتیں ہیں. روح نکلتی ہے تو کیسے نکلتی ہے؟ مسند احمد میں، بہت ساری کتب احادیث میں روح کے نکلتے وقت کے مناظر، قبر میں، عالم برزخ میں جو قبر میں پیش آئیں گے وہ سارے مناظر بے شمار صحیح روایات، مستند روایات کے ساتھ منقول ہے. مگر بیڑا غرق ہو صہیونی طاقتوں کا. انہوں نے قرآن مقدس کو بدلنے کی سازش کے طور پر، کیونکہ وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کو ہم کسی قیمت پہ بدل نہیں پا رہے ہیں، دین اسلام کی شریعت کی تعلیمات میں رد و بدل کرنے میں ہم ناکام ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بہت پہلے ڈیزائن کیا، آج نہیں، صدی سے ڈیزائن چلے آ رہا ہے. تو انہوں نے احادیث جو رسول اللہ کی تعلیمات ہے، قرآن کے محفوظ ہونے کے سب سے بڑے اسباب میں سے، شریعت اسلامیہ کے محفوظ ہونے کے سب سے بڑے جو اسباب ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا سورس رسول اللہ کی تعلیمات ہے، رسول اللہ کی احادیث ہیں. قرآن جو جو احکام بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم جو کی تو بیان فرما چکے ہیں. اس سے مراد کیا ہے، اس پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ رسول اللہ بیان کر دیے، اس کی تعلیمات موجود ہیں. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کیسے قائم کرنا ہے، پوری تفصیل رسول اللہ کی احادیث میں موجود ہے. قرآن کہتا ہے ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، تو عطائے زکوٰۃ کیسا ہو، اس کی پوری تفصیل، زکوٰۃ کا پورا کمپلیٹ نصاب احادیث میں رسول اللہ نے بیان فرما دیا. ہر چیز کو، ہر حکم کو
رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ اگر اب وہ چاہتے ہو کہ کچھ رد و بدل کر دیں، 5 نمازوں کی جگہ 3 کر دیں، نہیں کر پا رہے ہیں۔ زکوٰۃ میں کچھ رد و بدل کر دیں، نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ اس کی تعلیم مسلمانوں کے پاس رسول اللہ کی موجود ہے، اور رسول اللہ کو اللہ نے کیا بنایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کتاب کے معلم، مدرس، تعلیم دینے والے محمد رسول اللہ کو اللہ نے بنایا۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ان تعلیمات کو مشکوک کر دیں، ان میں شبہ پیدا کر دیں، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں انسانوں کے اندر۔ جب لوگوں میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ احادیث تو مشتبہ ہو گئی ہیں، ان میں تو شبہ ہے، مشکوک ہے، تو چھوڑو نا وہ احادیث کو، بازو کرو، کیا ضرورت ہے حدیث کی، سیدھے قرآن سے ہی دیکھتے ہیں جو کچھ ہے قرآن میں۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، جب حدیث سے ہٹ جائے گی تو ہم یہ آسانی سے بول سکتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دس از میں بی پاسبل، میں بی پاسبل، میں بی پاسبل، یہ بھی ہے۔ اب مختلف خیالات میں بانٹ دیں گے، تفرقے میں بانٹ دیں گے، اسلام کا تیا پاچا کر دیں گے اور آسان ہو جائے گا۔ تو وہ احادیث میں شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ گاہے ماہے اپنے ایجنٹوں کو اس معاشرے کے اندر چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ وہ حدیثوں کے اندر کلام کرے، محدثین پر کلام کرے، محدثین کو ضعیف بتائے، کمزور عقل والے بتائے، ناقص عقل والے بتائے، یہ سارے کام وہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا مشن ہے۔ تو اسی طرح سے عذاب قبر کی تمام احادیث میں شبہ پیدا کرنے کے لیے ایک فرقہ، ایک طبقہ چھوڑا گیا، جو گاہے ماہے ہمیشہ آپ دیکھتے رہتے ہیں عذاب قبر پر سوالات اٹھاتے رہتا ہے۔ کہاں سے عذاب قبر ہوگا بھائی؟ دنیا آزمائش کا مقام ہے اور آخرت حساب کا مقام ہے، دنیا امتحان گاہ ہے اور آخرت رزلٹ کا اور فیصلے کا دن ہے، تو یہ بیچ میں آپ کہاں سے لے آتے ہیں؟ برزخ، امتحان تو یہاں ہو رہا ہے، خبر میں کیوں؟ پھر رزلٹ تو آخرت میں حشر کے دن جب ہو رہا ہے، میزان لگ رہا ہے، خبر میں کہاں سے حساب ہو رہا ہے آپ کا؟ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ تو یہ آپ پورے احادیث کو جھٹلاتے ہیں اور قرآن مقدس کے ذریعے سے آپ کو بتانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ میں آگے جا کر کے آپ کو بتاؤں گا، آج کا جمعہ نہیں بتاؤں گا کہ ان کے خیالات کس طرح سے باطل ہیں۔ یاد رکھ لیجئے عذاب قبر کے دلائل خود قرآن مقدس میں موجود ہے۔ میں نے گزشتہ آپ کو ایک سورت سنائی، سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ نے کیا کہا؟ زیادتی کی چاہت نے، یعنی دنیا زیادہ کما لینے کی چاہت۔ بھائی کسی کے پاس ایک بلڈنگ ہے اور ایک بلڈنگ کی فراخ میں بھاگتا ہے، اور ایک بن جائے بھائی، ایک کار پھرنے کے لیے ہے تو اس کو بس نہیں ہوتی، اور 2-4 گاڑیاں اچھے خوبصورت آ جائے، جی ماروتی کار سمجھ میں نہیں آتی، اس کے بعد ذرا خواہش بڑھ جاتی ہے، ذرا BMW میں بیٹھنا ہے مجھے بھی، مرسڈیز میں بیٹھنا ہے، خواہش بڑھتی چلے جاتی ہے۔ یہ زیادتی کی چاہت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ فرما رہے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں آ جاتے ہو، آخری وقت آ جاتا، فرشتے آگے بیٹھ جاتے ہیں، تمہاری روح نکال لیتے ہیں، تم قبر میں ٹھس جاتے ہو، تمہاری خواہشات کا پیٹ تو بھرتا نہیں۔ تو قبر میں آنے کا ذکر کر دیا قرآن نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں آ گئے۔ قرآن کہہ رہا قبروں میں آ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز اچھا نہیں کیا، اب ان قریب بہت جلدی تم کو معلوم ہوگا۔ کیا معلوم ہوگا اور کہاں معلوم ہوگا؟ مقابر، قبروں میں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، قرآن کی قبر ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ بھی بات پیش کرتا ہے قرآن مقدس، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا حتی اذا تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ سورہ مومن کی 46 آیت کریمہ ہے۔ یہ تو بہت معروف اور بہت سارے لوگ اس کو سناتے رہتے ہیں عذاب قبر میں، اور یہ حجتوں میں جب ان سے بحثیں ہوتی ہے تو یہ آیت عموماً کوٹ کی جاتی ہے، اہل علم کوٹ کرتے ہیں۔ سورہ مومن میں 46 آیت کریمہ اللہ فرما رہے ہیں ایک آگ ہے جی، آپ کو انفارم کیا جا رہا ہے، اٹس فار یور انفارمیشن، یہ سب انسانوں کو اور جنوں کو خبر دی جا رہی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ایک آگ ہے جس پر ہر صبح ہر شام آل فرعون پیش کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ تقوم الساعہ، وہ گھڑی کھڑی ہو جائے گی، وہ گھڑی آ جائے گی قیامت کی، تو حکم کیا ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اب یہ آل فرعون کو سخت ترین، اشد
ترین عذاب میں داخل کرو لے جا کر کے. تو کب جب تقوم الساعۃ، وہ قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، جب حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب داخل کرو ان کو سخت ترین عذاب میں. تو یہ سخت ترین عذاب میں داخل کرنے سے پہلے کس آگ پر اور کہاں پر ان کو روز صبح شام پیش کر رہے ہیں؟ یہ برزخ ہے جس کی خبر قرآن دے رہا ہے. یہ برزخ میں ہر صبح ہر شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں. یہ قرآن خبر دے رہا ہے آپ کو. جی یہی قرآن آپ کو خبر دیتا ہے مومنوں کے لیے. سورہ ابراہیم کی 27ویں آیت کریمہ اگر آپ پڑھتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. 27ویں آیت کریمہ سورہ ابراہیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو جسٹ فار یور انفارمیشن، اللہ آپ کو خبر دے رہے ہیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے، استقلال عطا کرتا ہے، استقامت عطا کرتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت پر، ایک سچے قول پر اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو جمع کے رکھتا ہے فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی جمع کے رکھتا ہے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کر دیتا ہے ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ تقدیر کے مسئلے میں ہے، کبھی انشاءاللہ تقدیر کے مسئلے کو بہت وضاحت کے ساتھ مسجد حاضہ میں ہم کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی. لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ یذل اللہ الظالمین، اللہ خود گمراہ کر دیتا ہے تو پھر ہمارا کیا قصور؟ لیکن یہاں یہ جملہ بتا رہا ہے، ظالمین کا جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ قصوروار نہیں. ذل اللہ الظالمین، ظالمین کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ظلم کرنے والے تھے اس لیے گمراہ کیے گئے تھے. قصوروار یہ خود تھے، ظالمین یہ خود تھے تو ان کو گمراہ کیا گیا تھا. اور پھر اللہ اپنی مشیت کو بیان کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ وہ مشیت والا ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی خیر بھی کام نہیں کرتا، کوئی شر بھی کام نہیں کرتا. یاد رکھیے آپ، خالق وہی ہے شر کا بھی اور خیر کا بھی. شر بھی اسی نے پیدا کیا ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی شر کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت از خود نہیں رکھتا مگر وہ اللہ کی اجازت سے نقصان پہنچا سکتا ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ قاعدے کو، اس عقیدے کو سمجھ لیجئے. عقیدے کا درس بہت ضروری ہے. لوگ عقیدے کو نہیں جان کے گمراہ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ کبھی انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں سمجھائیں گے. تو یہاں قول ثابت کا ذکر جو اللہ نے کیا کہ اللہ استقلال، استقامت، قول ثابت دنیا میں بھی دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو، آخرت میں بھی دیتے ہیں. اب آئیے جب روح قبض ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اذا بلغت الحلقوم، جب روح نرغرے تک آ جاتی ہے، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، سورہ واقعہ میں جو گزشتہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا. گزشتہ کی آیت اگر پڑھ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھے ریپیٹ کر رہا ہوں میں. ہمارے کچھ بھائیوں کا خیال ہو گیا کہ بہت ریپیٹ کر رہے ہیں. بھائی یہ سمجھانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے، پچھلی باتیں یاد آ جائے. ٹھیک ہے، جب روح نرغرے تک آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم اس کے قریب بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو مگر ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ مسند احمد میں ایک روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، ابو سعید خدری کی ہے، اور بہت سارے روایات ہیں. بہت ایک حدیث تو کئی طریق سے آئی ہے عذاب قبر کے بارے میں، قبر کے فتنے کے بارے میں. انس بن مالک بھی ہے اس میں، حضرت عائشہ بھی ہے اس میں، عبداللہ ابن عمرو بن عاص بھی ہے اس میں، عبداللہ ابن عمر بھی ہے اس میں. بے شمار صحابہ سے عذاب قبر کی روایتیں منقول ہے کتب حدیث میں. تو ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں مسند احمد کی. صحابی راوی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک جنازے میں گئے، انصاری کا جنازہ تھا. ہم جا کر کے قبرستان میں جنازہ اتار کے بیٹھ گئے. ابھی خبر تیار نہیں ہوئی تھی، ٹائم تھا. تو رسول اللہ بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی بیٹھ گئے ارد گرد اطراف. ایسا بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، جنبش نہیں لے رہے ہیں، خاموش سناٹا ہے.
اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کوئی کاڑی تنکا تھا، اس سے زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے رسول اللہ. کھینچتے کھینچتے سر اٹھائے، سر اٹھا کے کہتے ہیں لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. 3 مرتبہ فرمایا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے، آخری وقت، اس کی روح نکل رہی ہے، نورانی فرشتے آتے ہیں. میں نے گزشتہ آپ سے آخر میں جہاں پر ختم کیا تھا گزشتہ کے مہینے میں، جو آپ سے کہا تھا کہ 2 قسم کے فرشتے، اچھی شکل والے اور بری شکل والے. فرشتے اچھے اور برے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے غلام ہیں، ہمارے لیے ہیں. کوئی سخت بنائے گئے ترش اور کچھ نرم بنائے گئے، وہ ہمارے خاطر ہیں. تو مومن بندے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ ایک دم نرم خو، با اخلاق، بہت اچھی بات کرنے والے، عمدگی سے بات کرنے والے، خوش نما فرشتے، نورانی شکلیں ان کی بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک فرشتے بیٹھ جاتے ہیں آ کر کے. پھر ان کا سردار آتا ہے. فرشتوں کے سرداروں میں بڑے بڑے سرداراں کون کون ہیں معلوم ہے نا؟ سب سے بڑا تو جبرائیل امین ہے. ان کے بعد 4 بڑے فرشتوں کے نام بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں. میکائیل ہے جی، اسرافیل ہے سور پھونکنے والے، اور یہ ملک الموت ہے. یہ سردار سناتے رہتے ہیں نا کہ بڑے فرشتے، تو یہ بڑا فرشتہ ہے سرداروں کا، ان کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ملک الموت. وہ آتے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں جب سب فرشتے بیٹھ جاتے ہیں ملک الموت آتے ہیں، آ کے اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، میت کے سرانے بیٹھ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مومن بندے کو کہتے ہیں اے مطمئن اور راضی نفس، نکل چل تیرے رب کی طرف، تجھ سے وہ راضی، تو اس سے راضی ہے. اپنے غفور اور رحیم رب سے ملنے کے لیے نکلا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے خطرہ پانی کا ٹپک جاتا ہے، بغیر کسی تکلیف کے، بہت آسانی کے ساتھ وہ روح یوں نکل جاتی ہے، اور پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں ہوتی. جو ساتھ آئے فرشتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جنت کا کفن لے کے آتے ہیں جس میں سے مشک سے بھی کئی بہتر خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، جو انتہائی نرم ململ کا کپڑا ہوتا ہے جنت کا کفن. وہ اس میں فوراً اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں اس خوشبودار چادر میں، اور لے کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. جہاں جہاں سے گزرتے فرشتے ان کو راستے میں ملتے ہیں. فرشتے سلام کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی اچھی خوشبو مہک رہی ہے، یہ کون سی روح ہے؟ تو اس کا نام بتاتے ہیں، اس کے باپ کا نام بتاتے ہیں. اس کو لے کے آگے جاتے ہیں. جب آسمان دنیا میں جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے پوچھتے ہیں فرشتے کون ہے بھائی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم ملک الموت کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، روح لے کر کے آئے ہیں. تو خوشبو سن کر کے وہ فرشتے مرحبا کہتے ہوئے دروازے کھولتے ہیں. کیا بہترین روح ہے، استقبال اور مرحبا، آؤ بہت خوب آئے. اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتے آسمان، پہلا دوسرا تیسرا 7 آسمان تک اس کو لے جاتے ہیں. اس کا اندراج ہوتا ہے اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں، یہ روح لالی گئی ہے. وہاں سے اس روح کے لیے حکم جاری ہوتا ہے. فرشتہ منادی ندا دے کے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ بہت خوب آیا ہے، اس کو علیین میں لکھ لو اور اس کو زمین میں لے جا کر کے پہنچا دو، وہیں اس کو رکھو. میں نے اس کو وہیں سے پیدا کیا، اسی زمین میں سے، اسی میں سے اس کو میں نکال کر کے اس کا حساب کر کے اس کو اس کے اصل مقام تک پہنچاؤں گا. تو اس کو لاتے ہیں برزخ میں علیین میں اس کو رکھ دیتے ہیں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبریں دے رہے ہیں آپ. میں آگے اور بتاؤں گا دوسرے حدیث کے ذریعے سے. لیکن بدترین جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے، بری صورت والے، ڈراؤنے، خونخوار نظر آنے والے، بہت ڈرا دینے والی صورتیں لے کر کے فرشتے آتے ہیں. ان کا جمگھٹ آتا ہے اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ سردار آتا ہے ملک الموت، سرانے کو آ کر کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے خبیث اور بدترین روح نکل اندر سے. اب وہ چھپتی ہے جسم میں، نکلنا نہیں چاہتی اندر سے، تو اس کو زبردستی کھینچا جاتا ہے. دوسرے احادیث میں رسول اللہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک ململ کا کپڑا کسی خاردار جھاڑیوں پر اگر تم پھینکو اور پھر کھینچو تو کپڑے کا کیا حال ہوتا ہے؟ تار تار ہو جاتا ہے. ویسے اس کی روح پھٹ پھٹ کر کے جگہ جگہ سے تکلیف سے نکلتی ہے. اس کی تکلیف، اس کی شدت کو جن و انس محسوس نہیں کرتے، ساری مخلوق محسوس کرتی ہے. اس کے چیخوں کو، اس کی آوازوں کو، ٹھیک ہے، اس کی روح کو نکالتے ہیں. بدترین جہنم کا کپڑا لے کے آتے ہیں جو گرم اور تکلیف دہ اور بدبودار، انتہائی بدبودار. پلک جھپکنے میں دوسرے فرشتے ملک الموت سے اس کی روح کو لے کر کے اس ٹاٹ کے تھیلے میں جو بدبودار ہے لپیٹتے ہیں، زبردستی لپیٹ کے اس کو لے کے چلتے ہیں. تو ہر فرشتہ جو ملتا ہے وہ کہتا ہے
بدترین ہو، اس پر لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، کیسی بدبو چھوڑ رہا ہے یہ کیسی بدترین روح ہے، سب کراہیت کرتے ہیں۔ آسمان میں لے جاتے ہیں، کھٹکا ہوتا ہے، وہی باتیں ہوتی ہے، روح لائی گئی ہے، دروازہ کھولتے ہوئے کہتے ہیں ہٹاؤ اس بدترین کو، بہت بدبودار کر دیا پورے آسمانوں کو، پہلے دوسرے تیسرے ساتویں آسمان تک وہی ملامت کی جاتی ہے اس کے اوپر۔ وہاں جب لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے، وہاں اندراج ہو جاتا ہے لوح محفوظ میں، اللہ تعالیٰ ندا دے کے فرشتے سے بلواتا ہے کہ بول دو ندا دے کر کے یہ بدترین کی اندراج ہو چکا ہے، اس کو لے جاؤ سجیل میں قید کر دو زمین کے اندر، وہیں اس کو رکھیں گے، وہیں سے اس کو اٹھائیں گے، وہیں سے اس کا حساب ہوگا۔ اس کو لا کر کے پھر سجیل میں رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک تو آپ کو میں نے آج سمجھا دیا، موت کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔ علیین میں اور سجیل میں دونوں کا مقام طے ہو گیا، ایک علیین میں پہنچا دیے گئے اور ایک سجیل میں پہنچا دیے گئے۔ یہ برزخ کے عالم ہے، دو مقامات ہیں، ایک قید خانہ ہے اور ایک راحت کا عمدہ محل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، آپ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، علیین کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک فارم ہاؤس ہے، ایک گارڈن ہے، ایک جو بھی آپ سمجھ لیں، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے، یہ سب متشابہات میں سے ہیں، یہ آپ کے اور میرے پڑھنے والی چیزیں نہیں ہیں، ایمان لانا ہے۔ علیین بہترین مقام ہے، سجیل بدترین مقام ہے، یہ دونوں عالم برزخ میں ہیں۔ عالم برزخ میں رکھ دیا جائے گا، اس کے بعد پھر کیا کیا ہوگا، سوال باقی ہے۔ مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے یہ میں تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آئندہ جمعہ بھی، آئندہ مہینے کے جمعہ کو، شاید وہ عید کے بعد ہی ہوگا نا، آئیے گا، سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی قول ثابت عطا فرمائے، استقلال عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر ایمان پر رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔